شوہر کو نیند کی گولیاں کھلا کر پیاس بجھائی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، اس کے باوجود بھی مجھے ماموں کے بیٹے سے بتحاشا عشق ہو گیا تھا۔ میں ماموں کے بیٹے کو ملنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے میرے شوہر کو نیند کی گولیاں دے کر ماموں کے بیٹے کو اپنے گھر بلا کر ساری رات۔ میرا نام شمائلہ ہے، میرے 2 بڑے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں۔ بھائیوں کی شادی کے بعد اب میرے ماں باپ میری شادی کی فکر کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اپنے ماموں کے بیٹے عمیر کو پسند کرتی ہوں۔ عمیر بھی مجھے چاہتا تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ ہمارے ماموں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ تھے۔ کسی خاندانی رنجش کی وجہ سے ہمارا اپنے ماموں کے گھر آنا جانا نہیں تھا۔ میرے دل میں عمیر کے لیے محبت کی آگ بھڑک رہی تھی اور میں ہر صورت میں اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب میں چھپ کر عمیر سے ملنے پارک چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلوایا تھا، ہم دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں گم تھے۔ میں عمیر کی گود میں سر رکھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے چوم رہی تھی۔ عمیر میرے اوپر چھپ کر مجھے چومنے والا تھا کہ اچانک میرا بڑا بھائی پارک میں آ گیا۔ شاید اس کو کسی نے بتا دیا تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کھینچا اور کہا، اس بغیرت کے ساتھ تم یہاں رنگلیاں بنا رہی ہو۔ ہم سے چھپ کر بھائی مجھے چھوڑ کر عمیر کو مارنے لگے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگ گیا۔ میرا بھائی مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا اور میری ماں کے سامنے پٹک دیا۔ پھر میری ماں کو کہنے لگا، آپ کی بے حیا بیٹی اس عمیر کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی، جلد سے جلد اس کا رشتہ ڈھونڈ کر اسے یہاں سے دفع کرے۔ میری ماں بھی مجھے لعن طعن کرنے لگی۔ پھر ابو کے دوست کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا اور میرے بھائی اور ماں باپ نے پہلی فرصت میں ہاں کر دی، لیکن میں دیر سے شادی پر خوش نہیں تھی۔ اب شادی ہو کر میں سسرال آ گئی۔ میرے سسرال میں سب اچھے تھے، میرا شوہر بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن میرے دل میں تو عمیر کی محبت تھی، اس لیے عمیر کے علاوہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرا شوہر روزانہ میرے ساتھ کبڈی کھیلا کرتا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بن پا رہی تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ میرے شوہر کی جاب دوسری جگہ لگ گئی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب میں اور میرا شوہر الگ گھر میں رہتے تھے۔ شوہر کے کام پر چلے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ ایک دن میرے پاس میری چھوٹی بہن کا فون آیا تو وہ مجھے باتوں باتوں میں بتانے لگی کہ ابھی آپ کے شہر میں عمیر کی بھی جاب کر رہا ہے۔ میں نے اسے منت سماجت کی کہ تم کسی بھی طرح اس کا فون نمبر مجھے بھیج دو۔ اس نے مجھے کہا، میں کوشش کرتی ہوں۔ پھر فون بند کر دیا۔ میرے دل میں عمیر کی سوئی ہوئی محبت پھر سے سر اٹھانے لگی۔ اب مجھے اپنے شوہر سے بیزاری محسوس ہوئی اور میں دل ہی دل میں بس یہ دعا کرتی رہی کسی طرح میرا عمیر سے رابطہ ہو جائے۔ پھر کچھ دن بعد چھوٹی بہن نے میسج کر کے عمیر کا نمبر بھیج دیا۔ اب تو جیسے مجھے بہانہ مل گیا اس سے ملنے کا۔ میں نے جیسے نمبر لیا تو عمیر کو فون کیا۔ میرا فون سن کر بہت خوش ہوا اور میرے گھر پر آنے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم کچھ انتظار کرو، میں تمہیں خود ہی اپنے گھر بلا لوں گی۔ اب میں دن رات یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا طریقہ اپنایا جائے کہ میری عمیر سے ملاقات ممکن ہو جائے۔ میں نے ایک دن عمیر کو گھر بلانے کا پروگرام بنایا، کیونکہ میری چڑیا کے اندر بھی آگ لگی ہوئی تھی جو صرف عمیر کا طوطا ہی بجھا سکتا تھا۔ میرا شوہر کھانا کھا چکا تھا، اس کی چائے میں نے نیند کی گولیاں ملا دی جس سے وہ نیند کی گہری آغوش میں چلا گیا۔ پھر میں نے فون کر کے عمیر کو بلا لیا اور خود نہانے چلی گئی۔ اس کے آنے تک میں نے کافی حد تک خود کو سنوار لیا۔ میرا شوہر نیند کی گولیاں کھا کر بھی بے ہوشی کی سویا ہوا تھا۔ موبائل پر عمیر کا میسج آیا کہ میں آ چکا ہوں، تم دروازہ کھولو۔ میں نے دلیری سے دروازہ کھولا اور اسے اندر بلا لیا۔ جب اس نے میرے شوہر کو دیکھا تو میری مکاری پر ہنسنے لگا۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر ہم دونوں اس کمرے میں چلے گئے جو زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے کپڑوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، مجھے اصرار کر رہا تھا کہ اب جلدی سے شرٹ اور ٹراؤزر۔ پھر اس کی محبت میں مجروح سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک کر کے میں نے اپنے سارے لباس اور ہم پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو جو کام آج تک میں نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کیا وہ میں نے عمیر کے ساتھ اپنا پورا شیء اس کے حوالے کر دیا۔ عمیر تو مجھ سے دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو اٹھایا اور لباس واپس جانے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن میں نے اسے دوبارہ ملنے کے بہانے سے واپس بھیج دیا۔ پھر واش روم میں نہانے چلی گئی۔ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ میرا شوہر میری سر آنکھوں کی وجہ پوچھنے لگا۔ پھر میں بہانے بنانے لگی کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ عمیر کے ساتھ پوری رات گزارنے کے بعد میں اب سونا چاہتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ عمیر فون کر کے دوبارہ ملنے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ عمیر کے اس اصرار پر میرا بھی اس سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو دوبارہ نیند کی گولیاں دینے کا پلان بنایا اور عمیر کو بھی آگاہ کر دیا۔ آج پھر کھانے کے بعد میں چائے بنانے لگی اور بچی ہوئی نیند کی گولیاں میں نے چائے میں ملا دی۔ چائے دے کر میں واپس کچن میں برتن دھونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں جا کر دیکھا تو شوہر گہری نیند سو رہا تھا۔
پھر سے میں نے عمیر کو فون کر کے بلا لیا۔ اس دن کی طرح ہم دونوں کمرے میں تھے۔ میں نے دروازے کنڈی لگا لی۔ اب عمیر میرے بالوں سے کھیلنے لگا۔ میرے بالوں سے کھیلتے کھیلتے اس کا میرے فٹ بالز پر آ گیا، پھر وہ جیسے پاگل ہو گیا۔ پھر مجھے اصرار کرنے لگا کہ تم اب نیچے۔ اس کی محبت میں ویسی مدہوش ہو جاتی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے وہ ہم اپنے نیچے اور اوپر۔ اس کا طوطا چڑیا کو اچانک میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں خوف سے اچھل پڑی کہ میں نے تو شاید دروازے کنڈی صحیح سے نہیں لگائی تھی۔ تبھی دروازہ کھل کر میرے شوہر اندر آ گیا۔ ہم دونوں اس کے سامنے تھے۔ آدھی رات کے اس پہ جو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کرنا چاہیے میں عمیر کے ساتھ کر رہی تھی۔ خوف سے کام دیا تو میں کپڑے پہن رہی تھی۔ عمیر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ 1 منٹ میں یہاں سے بھاگ جاتا۔ تبھی میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں؟ تم اس دن بھی چائے مجھے گولیاں ملا کر دی، کیونکہ ایک دن جب میں نے بلڈ ٹیسٹ کروایا تو اس میں نیند کی گولیوں کے اثرات پائے گئے تھے جو تم نے مجھے کھلائے تھے، لیکن یہ بات میں نے تمہیں نہیں بتائی۔ تم پر نظر رکھنے لگا، تمہارا فون پر چھپ چھپ کر بات کرنا میں نوٹ کرنے لگا۔ رات کو جو تم مجھے چائے دی میں نے اسے نہیں پیا بلکہ واش روم میں پھینک دیا، کیونکہ میں تمہیں رنگے ہاتھوں پر کرنا چاہتی تھی۔ اب تم کیا یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں اتنی عزت دی اور تم نے میری عزت کو تار تار کر دیا اور غیر مرد کے ساتھ محبت کرتی پھر رہی ہو۔ میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں شرم سے پانی باتیں سن رہی تھی۔ آخر میں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا، مگر ابھی ایک چانس میرے پاس باقی تھا اور وہ عمیر کی محبت۔ میں نے اپنی طلاق کا عمیر کو آگاہ کیا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ عمیر نے شادی کر کے مجھے اسی شہر میں رکھ لی اور عمیر میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔